بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی 3 عورتوں کا واقعہ سنانے والے ہیں جن کی شکل جانوروں میں بدل دی گئی۔ آخر ان عورتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی ان کو اتنی بڑی سزا ملی؟ اس پورے واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ پیارے ناظرین، بغداد شہر کے ایک علاقے میں ایک گھر تھا۔ اس گھر کے لوگ بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ اس گھر کے لوگ تہوار بہت احترام کے ساتھ مناتے تھے۔ اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کے والدین محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھر کھانے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ فاطمہ کے والد محرم کے سارے مہینے لوگوں میں نیاز تقسیم کیا کرتے تھے اور خود 10 محرم تک روزے رکھتے تھے۔ فاطمہ کے والدین بہت ہی نیک اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ایک بار فاطمہ کے والدین فاطمہ کو اس کے چچا اور چچی کے پاس چھوڑ کر خود نیاز کے لیے سامان لینے گئے، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی اور وہ دونوں اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اس خبر نے فاطمہ کو ایک دم سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت فاطمہ کی عمر 12 سال تھی اور چچا اور چچی کو نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو اپنے پاس رکھنا پڑا، کیونکہ نہ تو اس وقت اس کی عمر شادی کی تھی اور نہ ہی فاطمہ اپنے گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی۔ اس لیے انہیں فاطمہ کو برداشت کرنا پڑا۔ اس کی چچی اسے ہر وقت نوکرانی بنا کر رکھتی۔ حالانکہ اس کے چچا کی 3 بیٹیاں فاطمہ کی ہی ہم عمر تھی، مگر تینوں لڑکیاں بھی اپنی ماں باپ کی طرح فاطمہ پر حکم چلاتی۔ جب فاطمہ جوان ہوئی تو ان تینوں کی نسبت سے فاطمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ فاطمہ خوبصورت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرح نیک اور پرہیزگار بھی تھی۔ وہ اسلام کے ہر تہوار کو احترام کے ساتھ مناتی تھی۔ فاطمہ نے اپنے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس کی چچی نے اس کو کوئی تعلیم نہیں دلوائی۔ اس کی بچی کی بیٹیاں فاطمہ سے حسد کرتی تھی کیونکہ یہ تینوں سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایک تاثیر رکھی تھی۔ فاطمہ پوری رات چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور ان سب کے لیے کھانا بھی بناتی۔ اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ گھر میں سب سے چھپ کر بچوں میں کھانا تقسیم کیا کرتی تھی۔ اس کی چچی اور ان کی تینوں بیٹیوں نے کبھی بھی اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں کافی ہنر دیے ہوئے تھے۔ ایک بار 3 محرم کا دن تھا، مگر اس دن فاطمہ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا آج میں اپنے ماں باپ کی طرح گھر میں خوب کھانا پکا کر دارالامان کے بچوں میں تقسیم کر کے آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کھانا بنایا اور حجاب کر کے گھر سے نکل پڑی۔ سوچا کہ میں جلدی سے کھانا تقسیم کر کے ان لوگوں کے گھر آنے سے پہلے میں گھر میں پہنچ جاؤں گی۔ اس نے جلدی یتیم بچوں میں کھانا تقسیم کیا۔ اس میں سے کچھ کھانا بچ گیا تو وہ کھانے کو لے کر وہاں سے گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے میں اس کو ایک بوڑھا فقیر ملا۔ اس فقیر نے لڑکی سے کہا کہ بیٹی، 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ کیوں نہیں بابا، اس برتن میں کھانا ہی لے کر جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے فقیر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس بوڑھے فقیر نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ساری دعائیں دی۔ فاطمہ جب اس فقیر کو کھانا کھلا کر اٹھی، اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کو آ رہا ہے۔ وہ پریشان ہوئی کہ میری چچی اور وہ تینوں بہنیں گھر میں آنے والی ہیں، آج وہ مجھے ضرور پیٹیں گی۔ وہ بوڑھا فقیر فاطمہ کو پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ بیٹی، پریشان نہ ہو۔ اس بوڑھے فقیر نے اپنے تھیلے سے ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ انگوٹھی فاطمہ کو دے کر فقیر کہنے لگا
کہ بیٹی یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لو، اس سے تم گھر وقت پر پہنچ جاؤ گی۔ فاطمہ نے بنا سوچے سمجھے جلدی میں وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی اور گھر کے لیے چلنے لگی، مگر فاطمہ نے محسوس کیا کہ اس انگوٹھی میں کوئی ایسی الگ طاقت تھی جو مجھے یہ انگوٹھی اتنی جلدی گھر لے آئی۔ جب وہ گھر آئی تو گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ اس نے انگوٹھی پہنی اور وقت سے اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ فاطمہ نے اپنے گھر آتے ہی جلدی سے سارے کچن کی صفائی کی تھی کہ اس کی چچی اور گھر کے کسی بھی فرد کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہاں بہت زیادہ کھانا بنا تھا۔ فاطمہ گھر کی صفائی کر کے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، تبھی اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی۔ فاطمہ سوچنے لگی کہ ضرور اس انگوٹھی میں کوئی تو خاص بات ہے، تبھی تو گھنٹوں کی صفائی میں نے منٹوں میں کر لی۔ جب گھر میں تینوں بہنیں اور چچی آئی تو گھر کو سبھی لوگ صاف دیکھ کر حیران تھی۔ آج تو گھر کی صفائی الگ ہی ہوئی تھی، تبھی گھر اتنا چمک رہا تھا۔ ان تینوں بہنوں نے گھر میں جان بوجھ کر کچرا ڈال دیا اور پھر تینوں طنزیہ مسکرانے لگی۔ اس کی چچی نے جب گھر میں یوں کچرا پڑا دیکھا تو وہ اسی وقت غصے سے فاطمہ کے پاس گئی۔ اس وقت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی۔ پیچھے سے اس کی چچی نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو پیٹنے لگی اور غصے سے کہنے لگی، تم ہمارے پیچھے سارا دن کیا کرتی رہی ہو جو پورا گھر بکھرا پڑا ہے؟ فاطمہ نے اپنے گھر کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، گھر تو واقعی ہی کافی بکھر چکا تھا۔ بیچاری پھر سے صفائی کرنے لگی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد وضو کرنے لگی۔ تبھی سب سے چھوٹی بہن فاطمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ کپڑا پکڑو اور اس سے میرا ڈریس سلائی کرو۔ صبح تک یہ مکمل سلائی ہونا چاہیے۔ صبح میری سہیلی کی شادی ہے اور مجھے یہی ڈریس پہن کر جانا ہے۔ اس ڈریس کو تمہیں ہی خوبصورت سلائی کرنا پڑے گا۔ اگر میرا ڈریس سلائی نہ ہوا تو میں ماں سے کہہ دوں گی اور آگے جو ہوگا تم اچھے سے جانتی ہو۔ فاطمہ پیار سے کہنے لگی کہ دیکھو چھوٹی بہن، یہ تو صرف سادہ سا کپڑا ہے۔ اتنے کم وقت میں اس کو خوبصورت سلائی کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ اس کی چھوٹی بہن کہنے لگی، یہ تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے جا کر ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتائی۔ چچا تو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے اور اس کی چچی اور تینوں بہنیں مل کر فاطمہ پر کافی ظلم کیا کرتی تھی اور وہ بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہا کرتی تھی۔ دوسری طرف فاطمہ جان بچا کر رو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں ان کی ہر بات مانتی ہوں، ہر کام کر کے دیتی ہوں، پھر بھی مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتی؟ دعا مانگنے کے بعد فاطمہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھے بہت زیادہ محبت کرتے۔ وہ آنکھیں بند کیے رو رہی تھی کہ اس کو ایک دم سے خیال آیا، بوڑھے فقیر نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی، اگر تمہیں پریشانی ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو اس انگوٹھی کو پہن لینا۔ اس کو پہننے سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری چچی اور ساری بہنوں کو ایک دن ضرور سبق سکھائے گا۔ فاطمہ نے جلدی سے انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو بڑے غور سے دیکھ کر کہنے لگی، انگوٹھی کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ پھر اللہ کی طرف سے اس سے آواز آئی، میں کوئی عام انگوٹھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی عام انسان کے پاس رہ سکتی ہوں۔ میں خاص انگوٹھی ہوں اور خاص انسانوں کے لیے بنائی گئی ہوں اور تم پہن کر جس طرح چاہے کوئی بھی کام کر سکتی ہو۔ فاطمہ انگوٹھی پہن کر ڈریس تیار کرنے لگی۔ اس نے آدھی رات سے پہلے ہی ایک خوبصورت سا ڈریس تیار کر لیا تھا کیونکہ انگوٹھی نے فاطمہ کی بہت مدد کی تھی۔ فاطمہ نے اللہ کی عبادت بھی کی اور صبح فجر کی نماز بھی ادا کی اور دل ہی دل میں وہ بوڑھے فقیر کو یاد کر رہی تھی۔ آخر وہ بوڑھا فقیر کون تھا؟ یہی سوچ کے پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ سبھی ماں بیٹیاں آج بہت خوش تھی۔ آج فاطمہ سے ڈریس تیار نہیں ہوگی اور وہ تینوں مل کر اس کو ظلم کا نشانہ بنائیں گی۔ وہ چاروں مہارانیوں کی طرح اٹھی اور فاطمہ سے ڈریس کا پوچھنے لگی تو فاطمہ نے ڈریس کی طرف اشارہ کیا
اور خود قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ وہ چاروں ڈریس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے کم وقت میں اتنا خوبصورت ڈریس اس نے آخر کیسے تیار کیا؟ یہ ڈریس تو بالکل شہزادیوں کے ڈریس کی طرح تھا۔ بڑی بہن کہنے لگی کہ ضرور اس کے پاس کوئی جادو ہے، تبھی ہر کام منٹوں میں کر دیتی ہے۔ دوسری بہنیں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ وہ چاروں ماں بیٹیاں تیار ہو کر سہیلی کی شادی پر جانے لگی تو اس کی چچی نے کہا کہ آج تم ہمارے آنے سے پہلے اس بڑے پیڑ کی لکڑی کاٹ کر جمع کر دینا۔ اس کی چچی نے جان بوجھ کر اس کو 10 مردوں کے کرنے والا کام بتایا تھا۔ بڑی بہن اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں گھر سے نکل گئی تو بڑی بہن اپنی ماں اور بہنوں سے کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے، آپ لوگ چلے جائیں، گھر پر میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں یہ فاطمہ کی کھوج میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر یہ گھر میں کیا کرتی ہے؟ پہلے تو یہ روز ہم لوگوں سے مار کھاتی تھی، اب تو یہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ آخر یہ سارے کام خود کیسے کم وقت میں کر لیتی ہے؟ اب یہ بڑی بہن گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی رہی تاکہ یہ فاطمہ کو باہر نکلتے دیکھے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس کو فاطمہ باہر نکلتی نظر آئی تو پھر اس نے چپکے سے کھڑکی سے اندر جھانکا تو فاطمہ تیزی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر آئی اور اس پیڑ کی لکڑی کاٹنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی۔ ایک رات سب سوئے ہوئے تھے تو بڑی بہن جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ صبح کے ٹائم اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ فاطمہ اٹھی اور وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے ایک تھیلی سے انگوٹھی نکالی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ڈال لی۔ فاطمہ اس انگوٹھی سے کہہ رہی تھی کہ انگوٹھی میری مدد کرو، مجھے گھر کے کام کرنے ہیں، آج دارالامان کے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے۔ وہ جلدی سے کھانا بنانے لگی اور اتنے کم وقت میں بہت سا کھانا بھی بن گیا۔ بڑی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا میں سمجھ گئی، اس لیے یہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی، یہ انگوٹھی ہی اس کی مدد کرتی ہے۔ غصے سے اپنی ماں اور بہنوں کو سب کچھ بتانے لگی۔ دوپہر میں فاطمہ نے بہت سارا کھانا بنایا۔ فاطمہ اپنی چچی اور بہنوں کو کہنے لگی آئیے کھانا کھا لیجیے۔ اس کی بڑی بہن کہنے لگی کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم نے آج سارا کھانا بنایا ہے؟ تو کہنے لگی کہ جی ہاں، میں تو روز ہی یہ سب کے لیے کھانا بناتی ہوں، آج تو میں نے آپ سب کے لیے الگ کھانا بنا لیا ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے کھانے میں نے سب کے لیے بنایا ہے۔ اس کی چچی اور بہنیں کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی، اور وہ فاطمہ کو مارنے پیٹنے لگی۔ وہ بیچاری کسی مظلوم کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، میں آپ لوگوں کی خوشی چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، میں نے آپ سب کو اپنا مانا ہے۔ ان چاروں بیٹیوں نے مل کر اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ پھر اس کی ماں اپنی بیٹیوں کو کہنے لگی کہ کیا تم لوگوں نے انگوٹھی دیکھی تھی؟ بڑی بہن کہنے لگی کہ ہاں میں نے دیکھی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کسی تھیلی سے انگوٹھی نکال رہی تھی۔ جب ان چاروں نے انگوٹھی کو تلاش کیا تو وہ انگوٹھی ان کو کہیں نہ ملی۔ پھر وہ فاطمہ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ بتاؤ وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ اس پر ان چاروں نے فاطمہ کو بہت مارا۔ اس رات انہوں نے فاطمہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ مجھے ظالموں سے بچا لے، میں تو ہمیشہ ان کو اپنا مانتی ہوں، دیر رات ان کی خدمت کرتی ہوں، میرا تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مجھے اور ظلم سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ اتنا روئی کہ سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نورانی چہرے والے بزرگ کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم کمزور نہیں ہو، تم بہت بہادر ہو، اللہ اپنے بندے کو کھلا نہیں چھوڑتا، اگر تم کمزور پڑ گئی تو یہ چاروں تم کو جینے نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد نہیں کرتے جو بہت ظلم کرتا ہو، اللہ تو اپنے نیک اور خاص بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، تم تو اللہ کی نیک بندی ہو، اس لیے تم کو تمہاری مشکل آسان کرنے کے لیے انگوٹھی دی تھی، اللہ کے نیک بزرگ کے پاس ہے،
अगर ये अंगूठी किसी जालिम के पास चली गई तो वो अंगूठी से बुरे बुरे काम करवाएंगे। सुबह हुई तो वो चारों अपनी अपनी सोच में मगन थी। छोटी बहन कहने लगी, वहां पर एक जादूगर है, उसके पास जाते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं अंगूठी की असलियत क्या है। आखिर अंगूठी उस लड़की के पास कहाँ से आई है। वो चारों माँ बेटी जादूगर के पास गई और जाकर सारा वाकया बयान किया। उस जादूगर ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे एक दिन का वक्त दें, कल मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। आखिर अंगूठी उस लड़की के पास कहाँ से आई। जब दूसरा दिन आया तो चारों माँ बेटियां फिर जादूगर के पास गई और जादूगर ने उनको बताया कि लड़की को अंगूठी एक बूढ़े फकीर ने दी थी। वो लड़की मुहर्रम की 3 तारीख को खाना बनाकर दारुल अमान के बच्चों को देने गई थी। जब उस बूढ़े फकीर ने उस लड़की से खाना मांगा तो उस लड़की ने उसको खाना दे दिया। उस बूढ़े फकीर ने एक अंगूठी उस लड़की को दी। वो लड़की इस अंगूठी के जरिए अपने सारे काम कर लेती है। वो चारों कहने लगे कि हमें वो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी। वो जादूगर कहने लगा कि इस वक्त वो बूढ़े शख्स के पास है और वो बूढ़ा फकीर दरिया के किनारे एक झोंपड़ी बनाकर बैठा हुआ है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि वो बहुत पहुंचा हुआ बूढ़ा फकीर है, तो हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम लोगों को एक काम करना है कि तुम लोग उस लड़की को घर में महारानियों की तरह रखो, उसके साथ अपना रवैया बदल लो। आज से तुम चारों उसकी खिदमत करोगी। बड़ी बहन बोली कि ये हम नहीं कर सकते, हम उससे बहुत नफरत करते हैं और नफरत की वजह भी यही है कि यतीम होते हुए भी इलाके में सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। उस इलाके की जो भी औरतें हमारे घर आती हैं उसकी खूबसूरती की तारीफ करती रहती हैं। वो यही कहती हैं कि ये तीनों से ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर वो जादूगर कहने लगा कि तुम लोगों को ये सब करना होगा उस अंगूठी के लिए, मगर ये तो उस लड़की के साथ अपना रवैया बदल नहीं सकते थे, मगर उनको अंगूठी चाहिए थी ताकि ये अंगूठी का गलत इस्तेमाल कर सके। जब वो माँ बेटियां घर पर आई तो फातिमा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमें माफ़ कर दो। आज हमें रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले, वो लोगों को बता रहे थे कि किसी यतीम पर जुल्म ना करना, यतीम बेसहारा लोगों पर जुल्म करने वाले दुनिया में सजा पाएंगे। फातिमा हैरान हुई और कहने लगी, ये एक दिन में कैसे बदल गई। वो सीधी सादी सी लड़की थी। सोचने लगी कि हो सकता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसकी चच्ची कहने लगी, आज से तुम भी मेरी बेटी हो, अब तुम जो चाहोगी वो ही होगा। तुम चाहती हो ना मुहर्रम के सारे दिन अपने माँ बाप की तरह लोगों में नियाज तकसीम करो। छोटी बहन कहने लगी, आज से मैं फातिमा के साथ नियाज बनाने में मदद करूंगी। उसकी चच्ची कहने लगी कि चलो जल्दी से हम मिलकर खाना बनाते हैं, दारुल अमान के बच्चों में तकसीम करके आएंगे। इतना सुनकर फातिमा खुशी खुशी खाना बनाने लगी। फातिमा दारुल अमान के बच्चों में खाना देने जा रही थी, तभी बड़ी बहन कहने लगी कि मैं भी फातिमा के साथ जाऊंगी। बड़ी बहन तो सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि अगर उस दिन फकीर फातिमा को मिलेगा उस अंगूठी के बारे में ज़रूर बात करेगा। फातिमा रोज़ दारुल अमान बच्चों के लिए खाना लेकर जाती, मगर उसकी बहन को कोई बूढ़ा फकीर नज़र नहीं आता था। आज 7 मुहर्रम का दिन था। फातिमा अपनी चच्ची से कहने लगी कि चची जान, हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा जामे है, मैं चाहती हूँ कि आज रात को जामे के लिए दारुल अमान के बच्चों को खाना बनाकर दिया जाए। इस पर छोटी बहन कहने लगी कि उसके लिए तो बहुत सारे खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे तैयार होगा। फातिमा कहने लगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। फातिमा के इस जुमले पर सबके कान खड़े हो गए। पहले मैं ये खाना दारुल अमान के बच्चों को देकर आती हूँ, उसके बाद दूसरा खाना तैयार हो जाएगा। चारों आपस में मिलकर सरगोशियां करने लगी कि जैसे ही फातिमा खाना लेकर जाएगी वो रास्ते में ज़रूर उस बूढ़े फकीर से मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फातिमा बच्चों के लिए नियाज लेकर गई तो चारों माँ बेटी चुपके से उसके पीछे आने लगी। जब वो खाना देकर वापस आई तो दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगी कि ए अल्लाह के नेक बुजुर्ग, आज आप मेरी मदद कर सकते हैं।
فاطمہ کی بہنیں اس کا پیچھا کر رہی تھی مگر وہ اللہ والے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ چاروں ماں بیٹی بہت مایوس ہوئی۔ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ یہ نامراد کب سے اس بوڑھے کو آواز لگا رہی ہے اور وہ سننے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت ضائع کیا۔ بڑی بہن اور اس کی امی کا دل کر رہا تھا کہ وہ فاطمہ کو اس دریا کے اندر ہی ڈبو کر مار ڈالے۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ باہر بہت ساری عورتیں کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم ساتھ والے گاؤں سے آئی ہیں۔ آج 7 محرم ہے، اس لیے اپنے علاقے میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم بھی ہماری مدد کرو۔ اب فاطمہ بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی۔ ان ماں بیٹیوں کے چہرے غصے سے لال ہو رہے تھے کیونکہ نہ انگوٹھی ملی تھی اور نہ ہی فاطمہ اکیلی کھانا بنا رہی تھی۔ جب کھانا پک گیا تو فاطمہ نے جامع کے بچوں کو سارے علاقے میں کھانا تقسیم کیا۔ فاطمہ بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرح محرم کے مہینے میں نیاز تقسیم کر رہی ہے۔ ان چاروں ماں بیٹیوں کا رویہ فاطمہ کے ساتھ پھر سے ویسا ہو گیا۔ فاطمہ اگلے دن صبح اٹھی، اس نے فجر کی نماز ادا کی اور باہر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں امام صاحب کا بیان سننے لگی۔ مسجد کے امام 9 محرم کا بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں فاطمہ نے دیکھا کہ اچانک درخت سے چڑیا نیچے گری۔ اس کی ایک ٹانگ زخمی تھی مگر اتنے میں دور سے بھاگتی ہوئی ایک کتیا آئی، چڑیا کو دیکھ کر بھونک رہی تھی۔ فاطمہ نے کتیا کو روٹی ڈالی اور چڑیا کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ چڑیا بہت خوبصورت تھی۔ فاطمہ پھر سے اداس چہرہ لیے بیٹھنے لگی تو چڑیا نے اس سے کہا کہ تم اس طرح اداس کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ حیرت سے اس چڑیا کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی تم تو بالکل میرے جیسے بات کر رہی ہو۔ چڑیا کہنے لگی کہ میں اللہ کے ہر نیک بندے کو جانتی ہوں۔ تم بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہو۔ تمہارے چہرے پر اللہ کا نور صاف دکھائی دے رہا ہے۔ فاطمہ نے اس سے بہت ساری باتیں کی۔ اس کی چچی اور بہنیں دیکھ رہی تھی اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ فاطمہ چڑیا سے باتیں کیسے کر رہی ہے اور یہ چڑیا بھی ہم انسانوں کی طرح بات کر رہی ہے۔ اتنے میں اس کی بڑی بہن نے فاطمہ کے بال پکڑے اور اس کو زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کو کہنے لگی کہ ہم انگوٹھی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں اور تم پرندوں کے ساتھ مستیاں کر رہی ہو۔ ہمیں بتاؤ وہ انگوٹھی تم نے کہاں رکھی ہے؟ تم سب کچھ جانتی ہو انگوٹھی کے بارے میں۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے خود نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ اس نے اس کو زوردار تھپڑ مارا۔ سب سے بڑی بہن اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچنے لگی۔ اتنے میں وہاں ان کے پاس اڑتی ہوئی ایک چڑیا آئی اور غصے سے بولنے لگی ظالم عورت، تو عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم کرتی ہو۔ تم سب نے مل کر اس عورت پر ظلم کیا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہنے لگی یہ چڑیا عام انسانوں کی طرح بات کرتی ہے، یہ بھی ضرور انگوٹھی کی طاقت سے بول رہی ہے، ورنہ انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ایسے بات نہیں کر سکتی۔ ان کا شور سن کر محلے کی عورتیں جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم کیوں یتیم بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ یہ معصوم تو کبھی کچھ نہیں کہتی کسی کو، یہ تو بہت نیک بچی ہے۔ بڑی بہن کہنے لگی چھوڑ دو ان سب کو، اس جادوگر کے پاس جا کر ان کو بتاتی ہوں، وہی اس کا حل نکالے گا۔ وہ جلدی سے اس جادوگر کے پاس گئی۔ جادوگر کے پاس اس وقت کافی زیادہ لوگ تھے۔ وہ جلدی جادوگر سے کہنے لگی کہ جادوگر صاحب جلدی میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ پہلے وہ لڑکی انگوٹھی سے کام لیتی تھی، اب بولنے والے پرندوں سے کام لے رہی ہے۔ ہم اس لڑکی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ جادوگر اس کی بات سن کر اٹھا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جادوگر ان کے گھر آیا، تیز دھوپ میں بیٹھ کر کچھ منہ میں پڑھنے لگا۔ چند منٹوں میں دیکھا کہ دور سے کوئی بزرگ آتے دکھائی دے رہے ہیں تو جادوگر مسکرا اٹھا۔ وہ بزرگ جب جادوگر کے قریب آئے تو فاطمہ بزرگ کا چہرہ دیکھ کر کھل اٹھی۔ کافی دن سے بزرگ کی تلاش میں تھی۔ آج بزرگ کا چہرہ کافی نورانی لگ رہا تھا۔ ان اللہ والے بزرگ کو پہلی بار فقیر کی حالت میں دیکھا تو جادوگر اللہ والے بزرگ کے ساتھ کافی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جادوگر تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو اور تم نے مجھے اپنے جادو سے ادھر کیوں بلایا؟
وہ جادوگر کہنے لگا، تم نے چاروں بیٹیوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اب زیادہ بحث نہ کرو، چلو وہ جادوئی انگوٹھی ان لڑکیوں کے حوالے کر دو، ورنہ وہ انگوٹھی تم سے چھین لوں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، وہ انگوٹھی تو اس لڑکی کو تحفے میں دی گئی تھی جو دن رات آپ لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کے نیک کام کو آگے پھیلا رہی تھی۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے گاؤں میں یتیم بچے بھوکے نہیں سوتے۔ دارالامان کے بچے اس لڑکی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی محرم کے مہینے میں لوگوں میں کھانا تقسیم کرتی ہے۔ اس کا مقصد نیک ہے، شیطانی عمل کرنے والوں کو ایسی پاک چیزیں نہیں دی جاتی۔ وہ جادوگر اللہ والے سے کہنے لگا، میں بہت بڑا جادوگر ہوں اور تیرا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ دور کھڑی کتیا کو دیکھ رہے ہو نا، اس کتیا کا تجھے باپ بنا دوں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، اتنی اکڑ اچھی نہیں ہوتی، اسی اکڑ کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ فضول باتوں کو سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تم سیدھے طریقے سے ان کو انگوٹھی دے دو، ورنہ میں تمہیں اس کتیا کا باپ بنا دوں گا۔ وہ چاروں ماں بیٹی ہنس کر کہنے لگی، ہاں اس بوڑھے کو کتا اور اس لڑکی کو کتیا بنا دو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں، تم لوگ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تم لوگ اس مخلوق کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ تم مجھے جانوروں کی مخلوق بنانے سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ جادوگر اور چاروں ماں بیٹی اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی تو اسی وقت اللہ والے نے دعا کی اور وہ ماں اور بیٹی جادوگر سمیت کتے کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچوں کو 9 محرم کو کتوں کی مخلوق میں بدل دیا تھا۔ پھر وہ اللہ والے اس لڑکی کو اپنے پاس لے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اب تم 10 محرم کو کھلے عام لوگوں میں نیاز تقسیم کرنا۔ بیٹی، اب دل کھول کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق میں یہ کھانا تقسیم کرنا۔ اللہ والے نے وہ انگوٹھی دوبارہ سے اس لڑکی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات اور ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔